کی کہ جس دن تم قربانی کے جانور ظاہراً ذبح کرتے ہو مگر ایثار اور تقوی اور قربانی کا وہ منظر اور تصور پیش کرتے ہو، مگر آج تمہارے یہ جانور صرف ذبح تک رہ گئے، تمہارے دلوں میں قربانی کے جذبے ختم ہو گئے، اور تم اور ہم اور میں سب کے سب آج ایک ہی رو میں بہہ گئے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے جن کی لاشوں کو، جن کے ٹکڑوں کو درندے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، جن کے کیمپوں پر بمباریاں شدید سے شدید تر کر دی گئی ہیں، جن کی سرنگوں تک سراغ لگا کر ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، جنہیں ایک ایک کر کے چن چن کے انہیں شہادت کے اعلیٰ درجوں تک اللہ پہنچانے کے لیے تمہارے اس خاموشی کو دیکھ کر وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ بھی اپنے حلم میں بہت ہی بے مثال ہے کہ وہ خاموش تو ہے، کہیں خطرہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے لال مسجد کے اندر جو تم نے تماشا دکھایا اور جو تم نے ظلم کی داستانیں رقم کی اور جو تم نے وہاں پر جو کارنامے انجام دیے، جس شکل میں تمہارے لوگوں نے یہ کام کر کے دکھائے، آج تک وہ قوم بھی، وہ کام کرنے والے، کارنامے دینے والے بھی، وہ افراد بھی جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا، آج تک امت کے نزدیک مبغوض ترین بنے ہوئے ہیں۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی نفرت بھی اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس دن سے لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے اس دن سے نہ تمہارے پاکستان میں بجلی کی کمی پوری ہوئی ہے، نہ تمہارے روزگار میں کوئی ترقی ہوئی ہے، نہ تمہارے پانیوں کو اللہ نے بڑھایا ہے، نہ تمہاری زراعت کو، نہ تمہارے وسائل کو۔ یہ بات کو معمولی نہیں ہے کہ جس کو تم یہ سمجھو کہ میں یہ کسی اپنے ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہوں۔ اب خطرہ یہ ہے کہ پہلے تو ملک پاکستان میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے اور اس کا عتاب ابھی تک ہم برداشت کر رہے ہیں اور سہ رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک یہ ہم سہتے رہیں گے اور یہ آگے یہ سلسلہ کتنے تک یہ چلتا رہے گا۔ لیکن اب کے بعد یہ سن لو، اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، غزہ کے ان معصوم بچوں کے جو لوتھڑے اٹھتے ہیں اور جو ان پر بمباریاں ہو کر ان کو تہ تیخ کیا جا رہا ہے، تمہارے غوری اور شاہین اور خالد ٹینک اور میزائل وہ صرف ڈیکوریشن پیس بن کے رہ گئے۔ اور یہ بات پیغام دے کر کہہ رہا ہوں، مجھے خطرہ لگتا ہے کہ کہیں پوری دنیا اس لپیٹ میں آ کر تباہی کا شکار نہ ہو جائے، اور ایسی تباہی کہ پھر کوئی بچ نہ سکے۔ اعاذنا اللہ منا ومنکم۔ میں تو پہلے یہ لفظ کہہ کے اپنے رب سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اے رب میری طاقت نہیں، میری قوت نہیں، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ میرے اس گناہ عظیم کو تو معاف کر دے کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے، ہم ان تک اپنا مال تک بھی نہیں پہنچا سکے۔ وہ عرب حکمران اس قدر بے غیرت کا ایک نشان اور شعار بن چکے ہیں کہ جو قریب ہونے کے باوجود ان کو کھانے کا ایک ٹکڑا بھی نہ دے سکے، بالخصوص مصر کی وہ قوم جنہوں نے اخوان المسلمین کو بھی اس لیے تباہ و برباد کیا تاکہ وہ اسرائیل کو تباہ نہ کر سکے۔ آج امت محمد مصطفیٰ غفلت کی نیند سو چکے ہیں، اور یہ غفلت کی نیند کہیں انہیں تباہ و برباد نہ کر دے، اور اسی غفلت کی حالت میں کہیں خاتمے کفر پہ نہ ہو جائیں۔ اللہ ایمان کی حالت میں رکھ اور خاتمہ ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلانا، اور کفر کی موت سے بچانا، نفاق کی موت سے بچانا، منافقت کی موت سے بچانا، اے اللہ مشرکین کے شرک والی اور بدعت والی زندگی سے بچانا۔ یہی وہ ذکر ہے اس مہینے میں کرنے کا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ تمہیں ہدایت بھی اس لیے نہیں دی کہ تم اپنے رب کا ذکر کرنا چھوڑ دو، اور ان اسلاف کو اور ان علماء کو اور ان فقہاء کو اور ان مجاہدین کو، ان اسلام کی قربانیاں دینے والوں کو تم بھول جاؤ۔ تمہارا حج قبول نہیں، تمہارا روزہ قبول نہیں، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں، تمہاری قربانی کے جانور قبول نہیں، جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر ان مجاہدین کی، جن کی مدد سے، جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، اس زندہ اسلام کو، جو زندہ رکھنے والے، جو آج شہادتوں کے جام پی رہے ہیں، ان کا ذکر کرنا تمہاری زبان پہ اب خوف بن گیا ہے، ڈر بن گیا ہے، تم دہشت گردی کی علامت سمجھتے ہو، تو پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ کہیں ساری کی ساری دنیا اللہ اپنے غضب کے ہاتھ سے کہیں الٹا کے نہ رکھ دے، کیونکہ اللہ کا حلم بھی بہت بے مثال اور اللہ کا غضب بھی ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ بس کرو حکمرانوں، بس کرو
مسلمانوں یہ تمہاری قربانیاں کسی کام کی نہیں جب تک کہ تمہارے دل میں جہاد کی تمنا نہیں۔ بس کرو مولویوں، مواعظوں اور مبلغین اور تبلیغیوں اور صوفیوں، جب تک کہ تمہارے دل کے اندر مسلمان کا غم نہیں، محبت نہیں، ان کے لیے دعا کے لیے تمہاری زبان نہیں کھلتی، اور تم اپنے مجمعوں میں ان کا نام لیتے ہوئے امریکہ سے ڈرتے ہو، تم یورپ سے ڈرتے ہو، تو پھر سمجھ لو تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم دنیا کے بندے بن کے رہ گئے ہو، اور ان قریب تمہارا حشر وہی ہونے والا ہے جو بلعم بن بورا کا ہوا تھا، جس کی زبان بہرا گئی تھی، کتے کی طرح ہامتا تھا، یلحظ ذالک کمثل الکلب، کہ جس طرح وہ کتا ہامتا ہے وہ بھی ہانپ ہانپ کے مرا، جیسے مشرف ہانپ ہانپ کے مرا۔ کہیں مسلمانوں، مواعظوں، مبلغین، تمہاری زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، کہیں تمہارے حکمرانوں تمہاری زبانیں آج بند ہو چکی ہیں کہ انہیں روکنے کے لیے اتنا بھی تمہاری زبان میں ہمت نہیں کہ تم انہیں کہو ظالموں، مجاہدوں کو مارنا ہے تو مارو، ان معصوم بچوں کے کیمپوں پر تو بمباریاں مت کرو۔ لیکن آج یہ کہنا بھی تمہارے لیے اتنا خوف کا باعث بن گیا ہے، تو پھر تم بھی ان جیسے موت کا انتظار کرو جیسا کہ بلعم بن بورا کی موت ہوئی، جیسا کہ اور ہماری زندگی میں بہت سی مثالیں قائم ہیں اور مزید بھی قائم ہونے والی ہیں، اور وہ بہت سی مثالیں بن کر دنیا میں پیش ہونے والی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ میرا دل کا پیغام، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میں اپنی ذات سے، اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے رب کے الہام سے بول رہا ہوں۔ میرا انشراح صدر ہے کہ میں اپنے حبیب کی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا، کوئی ناراض ہو یا راضی ہو۔ میرا یہ پیغام اللہ کے فضل و کرم سے کہیں نہ کہیں تو جا کر کسی نہ کسی کے دل پر، میرے دل پہ اثر انداز کر کے رب کے عرش کو جنبش دے کر اس بات پر تو راضی کر دے گا کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا اظہار کر دے، اور اپنی اس مدد کو آج پھر ہمارے لیے اتار دے، جیسے تو نے بدر میں اپنے نبی کے ان 313 کے لیے اتاری۔ آج بھی تو اپنے غزہ کے مسلمان بچوں بچیوں کے اور ان عورتوں بوڑھوں کے لیے جن کے ایمان کی مثال دنیا میں اللہ نے قائم کر دی ہے، ایسا ایمان کسی کو آج حاصل نہیں جو ایمان آج غزہ کے لوگوں کو حاصل ہے، آج جو ایمان غزہ کے بچوں کو حاصل ہے، آج جو ایمان غزہ کی بچیوں کو حاصل ہے، آج جو ایمان فلسطین کے بچوں کو حاصل ہے، آج جو ایمان فلسطین کے ان مسلمانوں کو حاصل ہے، پوری دنیا میں مجھ سمیت کسی کے پاس بھی ایسا ایمان نہیں جو اپنے رب کو دکھا سکے۔ ہم اس ایمان کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، یہ تنہا مسجد اقصیٰ کے محافظ آج تیرے لیے اپنی تن و من دھن کی قربانی دینے کے لیے زبان پہ شکوہ بھی نہیں لا رہے، زبان پہ گلہ بھی نہیں لے آ رہے، وہ بڑی ہی آسودہ زندگی گزارنے والے، نہایت ہی خوشحال زندگی گزارنے والے، بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والے، اچھے سے اچھے کھانے کھانے والے، اچھے سے اچھے کپڑے پہننے والے، اچھے سے اچھی زراعت رکھنے والے، اچھے سے اچھے باغوں کے مالک، آج ان کی ساری بستیاں اجڑ گئیں، ان کے گھر کھنڈر بن گئے، مگر ان کی زبانوں پہ گلہ نہیں آیا، شکوہ نہیں آیا۔ وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں، اے رب تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تیرے گھر کی مدد نہیں کر سکے، ہم تیری مسجد اقصیٰ کو نہیں بچا سکے، ہم ان یہودیوں سے اے اللہ مسلمانوں پر ان کے ظلم کو نہیں روک سکے۔ اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کو تو کم سے کم ان کے حق میں قبول فرما دے۔ حج کے ان پیارے دنوں میں جیسے تو بھی کہہ رہا ہے قرآن میں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے والے بنا دو تو پھر ان کا ذکر کرو جن کی وجہ سے یہ دین تمہیں ملا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اس سے پہلے تم گمراہ تھے، اگر یہ مجاہد نہ ہوتے تو تم دین پہ عمل نہ کر سکتے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ایسا ذکر کرو اللہ کا کہ تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اس کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اور کہو اے میرے رب
ہمیں صرف دنیا نہیں چاہیے، جو دنیا صرف چاہتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا کر، آخرت میں بھی خیریں عطا کر، اور اس خیر کے لیے ہمیں بھی اس خیر کے راستے میں قبول کر دے، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری زندگیاں بھی اے اللہ دین کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ اس حج کے پاک پیارے ایام میں ہمیں ذکر و فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماتے ہوئے ہمیں قدر دین نصیب فرما، ہمیں شکر والی زبان نصیب فرما، ہمیں صبر والا بدن عطا فرما، ہمیں ذکر والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ادراک قلبی والا دل عطا فرما کہ اے اللہ ہم تجھ سے جو بھی مانگیں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، ہمارے مواقع کی بخشش فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ حج کے اس پیارے دنوں میں جن کی قسم تو نے قرآن میں دی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، جس کی راتوں کی بھی قسم، جس کے دن کی بھی قسم، جس کی جفت اور طاق راتوں کی آڑ اور ایون راتوں کی بھی قسم، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر بالخصوص رحم فرما، ان کی اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما، ان کو ایسی مدد عطا فرما جیسے بدر و حنین میں تو نے صحابہ کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے، اے اللہ ان کے لیے بھی آسمان سے فرشتے اتار۔ آج یہ مسلمان ان کی مدد کے لیے تیار نہیں، اے اللہ ان کے لیے تو آسمان سے فرشتے اتار۔ اے اللہ تو اپنے مسجد اقصی کی بھی تو حفاظت کرنے والا ہے، تو قرآن کی بھی خود حفاظت کرنے والا ہے، قرآن والوں کی بھی تو خود حفاظت کرنے والا ہے، ایمان والوں کی بھی تو خود حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ چند نہتے مسلمان آج اگر یہ اس دنیا سے ختم ہو گئے، جو نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے، اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر ہمارے ایمان تو بڑے ضعیف ہیں، یا اللہ ہم تو پھر دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے تو آسمان سے یا اللہ مدد کے فرشتے اتار دے، اور اے اللہ ان کے ہاتھوں میں طاقت عطا فرما، اے اللہ ان کو قوت عطا فرما، اور جو ان کو قوت و طاقت دے ان کو بھی تو قوت و طاقت عطا فرما۔ جلد از جلد فلسطین کو فتح و نصرت نصیب فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے یا اللہ فرسودہ حالت کو آسودہ فرما دے، ان کے گھروں کی تعمیر کا انتظام فرما دے، اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ نتنیاہو کو بھی اور اس کے سب تمام اس کے معاونین کو اے اللہ چن کے تو اپنے غضب کا شکار فرما، اپنی قہاریت کا شکار فرما، اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، انہیں ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ جنہوں نے نہتے مسلمانوں پر بم گرا کر نسل کشی شروع کر رکھی ہے، اے اللہ ان کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کے جنگی بیڑوں کو جہنم رسید فرما دے، ان کے فوجیوں کو تباہ و برباد فرما دے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کر اے اللہ ہمیں مسجد اقصی کا صحیح سچا محافظ بنا کر ہمیں حرمین شریفین کی طرح مسجد اقصی بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، حج کے ان دنوں میں ہم سب کو ذکر والا بنا، اور حاجیوں کے حج کو قبول فرما، ہماری قربانیوں میں اثار اور جذبہ قربانی کا ہمیں عطا فرما۔ خالی جانور ذبح کرنا اور گوشت کھانا ہمارا مقصود نہ ہو، بلکہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت ہمارے دلوں کے اندر تجھے اپنی جان بھی اگر دینی پڑے، اپنی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے، اے اللہ اپنے گھر و مال کی قربانی بھی دینی پڑے، تو اے اللہ ہمیں صدق کے دل سے ہمارے ارادوں کو اتنا مضبوط کر دے، اتنا پختہ کر دے کہ ہم سب تیرے دین کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تب ہماری یہ قربانیاں بھی قبول، تب ہمارے یہ حج بھی قبول، تب ہمارے یہ روزے بھی قبول، تب ہماری یہ زکاتیں بھی قبول، تب ہمارے یہ ایمان بھی قبول۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں کو جلا بخش دے، اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا کر ایمان کی روشنی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔